کون سی کرپشن اس ملک میں ہوئی ہے اور اس کے حقائق کیا ہیں. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ کیس جعلی کیس بنا کر عدالتوں میں بھیج دیے جاتے ہیں اور کچھ بھی معاملہ عدالتوں میں چلتا نہیں ہے. آپ ان عدالتوں میں دیکھ لیں، ایسے ایسے لوگ ہیں جو 5-5, 6-6 سال سے جیل میں ہیں. اب آئین میں جو قانون ہے اس کے اندر ترمیم بھی کر دی گئی ہے، لیکن کسی کو ریلیف نہیں ملتا. یہ بدقسمتی ہے کہ جعلی کیسوں میں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آج ضرورت ہے کہ عدلیہ جو ہے اس بات کا نوٹس لے اور لوگوں کو انصاف دے، کیونکہ جب معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا تو پھر معاشرے کا نظام نہیں چلتا. یہ سارے حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ ملک سے باہر تھی، عدالت کی تاریخ پیچھے کر کے 2018 میں الیکشن کے دوران کنوکشن ہوئی اور 4 سال کے بعد جا کے ہائی کورٹ سے کل بریت ہوئی ہے. کیس کے حقائق پہلے دن سے پورا پاکستان جانتا تھا کہ یہ جھوٹے کیس ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جج کو دباؤ ڈال کر فیصلے لیے گئے، لیکن 4 سال لگ گئے انصاف ملنے میں. یہ بڑے تلخ حقائق ہیں جو ہمارے ملک کے ہیں، اور جب تک ہم ان کو درست نہیں کریں گے، انصاف کا نظام درست نہیں ہوگا. جہاں پر جعلی کیس بنانے والوں کو پوچھا نہیں جائے گا. آج ضرورت یہ ہے کہ نیب کے ان افسران سے پوچھا جائے کہ آپ نے جعلی کیس کس بنیاد پہ بنائے تھے. کیا آپ کو انویسٹیگیشن کا طریقہ نہیں آتا؟ اگر آپ نے دباؤ میں بنائے ہیں تو یہ بتائیں کس نے دباؤ ڈالا. اور آج سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ سابقہ چیئرمین نیب جو جاوید اقبال صاحب ہیں ان کی ہے کہ وہ ذرا پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ جو کیس انہوں نے بنائے کس کے دباؤ کے تحت بنائے، ان کا مقصد کیا تھا. یہ کیس مذاق نہیں ہے، آپ نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں. اس کا جواب ان حضرات کو دینا پڑے گا. اور جو دوسروں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ذرا اپنا حساب بھی دے دیں، اور جاوید اقبال صاحب پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ ان کے اثاثے ہیں کیا، تو اثاثے انہوں نے کہاں سے بنائے ہیں. احتساب کرنے والوں کو خود سب سے پہلے جواب دہ ہونا پڑتا ہے. لیکن یہاں بدقسمتی ہے کہ احتساب کرنے والے اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں. لیکن یہ معاملات زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں. ایک دن جواب دینا پڑتا ہے اور ان حضرات کو جواب دینا پڑے گا. جناب سر، وہ عمران خان صاحب اور ان کے جو گزرا تھے وہ بھی 4 سال یہی کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. آپ بھی مسلسل یہی کہتے ہیں یہ ان کو جواب دینا ہوگا. جواب دے گا کون؟ حکومت آپ کی ہے، آپ لوگ جواب نہیں لیتے. جواب حکومتیں نہیں لیتی ہیں. یہ عدل کا نظام ہے، عدالتیں ہیں، عدالتوں کو فیصلے کرنے چاہیے. ہم 3 سال سے اس عدالت میں آتے ہیں، نہ کیس چلتا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے. ججمنٹ ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی موجود ہیں کہ اگر کیس نہیں چلتا تو کیس کو خارج کر دیں. آج تک کوئی کیس خارج نہیں ہوتے. آپ عدالتوں میں دیکھیں 6-6 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخیں لے کر آگے جاتے ہیں. تو ہم تو صرف یہ بات کر سکتے ہیں، آئین میں جو ترمیم کرنی تھی قانون میں کر دی گئی ہے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کا نظام کو چلنا چاہیے. انصاف کے نظام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف چلنا نہیں چلتا، وہ نظر آنا چاہیے. وہ معاملات یہاں پر نہیں ہیں. اچھا، آپ لوگ کہتے ہیں سر آپ کو ایک تو مبارک ہو مریم صاحبہ کی، دوسرا یہ کہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. تیل جو ہے وہ 80 سے بھی کم ہو گیا ہے عالمی منڈی میں، اور یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا، عوام کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آپ بڑھاتے جا رہے ہیں اور جہاں ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈالر بڑھ گیا ہے، پیٹرول بڑھ گیا ہے. 2 چیزیں کر رہا ہے، ٹھیلے والا بھی یہ کوٹ کر رہا ہے بھائی ڈالر اور پیٹرول بڑھ گئے. تو کب تک آپ ریلیف دیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ 4 سال کی غفلت ہے، 4 مہینے میں دور نہیں ہوتی. جہاں تک تیل کا معاملہ ہے، حکومت تیل کی قیمت کا تعین چلے جی واپس آتے ہے. وہ 15 مہینے کے جو سودے ہوتے ہیں، جو ڈالر کا ریٹ ہوتا ہے، جو عالمی منڈی میں قیمت ہوتی ہے، ان سب چیزوں کا تخمینہ لگا کر
12 عنصر شامل ہوتے ہیں، ان کے مطابق تیل کی قیمت کا اعلان کرتے ہیں۔ حکومت کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غلط تاثر ہے کہ حکومت جو ہے وہ تیل کی قیمتیں بڑھاتی ہے گھٹاتی ہے، یہ عالمی منڈی کے مطابق اوگرا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو بجلی کے معاملات ہیں اس کا فیصلہ بھی نیپرا کرتا ہے، حکومت نہیں کرتی ہے۔ جس قیمت پر بجلی بنتی ہے، جس قیمت پر تیل اور گیس سے بجلی بنائی جاتی ہے، اس کا تعین نیپرا کرتا ہے اور وہ مارکیٹ میں رکھ دیتا ہے۔ یہ ملک کا قانون ہے، یہ میرا قانون نہیں ہے۔ سر اوگرا اور نیپرا جو ہے یہ پاکستان کی حکومت کے انڈر میں آتے ہیں یا کوئی باہر کی؟ نہیں، یہ آزاد ادارے ہیں، یہ خود مختار ریگولیٹر ہیں اور ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، جس کے مطابق وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ ارے شاہ صاحب، آپ وزیر پیٹرولیم بھی رہے ہیں تو آپ کو پتہ جو آئل باہر سے خریدا جاتا ہے وہ جس دن کیا 10-15 دن کے لیے صرف آتا ہے آئل، تو ہر 10 دن کے بعد آپ لوگ قیمت بڑھاتے، اوگرا ہی بڑھاتا ہے، لیکن کیا وہ 10 دن کے بعد کیسے قیمت بڑھ جاتی ہے؟ آج خریدا تو 10 دن کے بعد تو ہر 15 دن بعد قیمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ پہلے 30 دن کا تھا، پھر اس کو 15 دن کر دیا گیا تھا، تو ہر 15 دن بعد اس کا تعین کیا جاتا ہے اور وہ عالمی منڈی کے تمام معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ 10 ایلیمنٹس، اس کے اندر 12 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، 10 کا تعین جو ہے اوگرا کرتا ہے۔ سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی جو ہے یہ حکومت کرتی ہے۔ سیلز ٹیکس اس وقت 0 ہے، 0 ہے، کوئی سیلز ٹیکس نہیں دیا جاتا۔ عام طور پہ 17% ہوتا ہے، اس دفعہ کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہے۔ پیٹرولیم لیوی کا ہم نے وعدہ IMF سے حکومت پاکستان نے، اس حکومت نے نہیں لیکن حکومت پاکستان نے کیا ہوا ہے کہ 50 روپے تک ہوگا، وہ بھی اس وقت کوئی 20-22 یا 25 روپے پہ ہے، وہ بھی اپنی 50 روپے سے کم پہ ہے۔ تو حکومت جو ریلیف اس معاملے میں عوام کو دے سکتی ہے وہ دے چکی ہے، لیکن جب تک عالمی منڈی کے معاملات درست نہیں ہوتے یہ قیمتیں، اس دفعہ مجھے امید ہے کہ آج کچھ قیمتیں انشاءاللہ ضرور کم ہوں گی۔ کل جو فیصلہ آیا ہے میں لیٹ پہنچا، اس کا ڈسکس ہو چکا ہو یہ؟ جی بات کریں۔ جو فیصلہ آیا ہے تو اس میں تو عدالت، کراچی میں احتساب عدالت کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔